أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی تعریف و تمجید کے ساتھ بہترین ہستیوں پر یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان مطہر پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ آپ کی خدمت پہ بھی ناظرین محترم سلام محبت و عقیدت پیش کرتے ہیں اور آپ کا استقبال کرتے ہیں نور سحر پروگرام میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ مبارک رمضان کی نورانیت سے سرشار اور مالا مال فرمائے۔ یاد رکھیے گا کہ اس مہینے میں ہماری سانسیں بھی تسبیح کا ثواب رکھتی ہیں اور ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہترین موقع فراہم فرمایا ہے۔ یہ اس کا کرم، یہ اس کی عنایت، یہ اس کا لطف خاص ہے ہم پر۔ اللہ کرے کہ اس طرح کے موسم جو مسلسل انسان کو اجر و ثواب سے مالا مال کر دیتے ہیں بار بار ہماری زندگی میں آئیں، اور اللہ کرے کہ اس مہینے میں، اس مہینے کی برکت سے تمام مومنین و مومنات کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور خاص کر ان لوگوں کو کہ جو اس مہینے میں اللہ کی بندگی اور اس کی عبادت و اطاعت کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، ماہ رمضان المبارک کا دوسرا دن ہے یہ، اور اس میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ فضیلت روزہ کا عنوان کوئی ایسا نامعلوم یا غیر مانوس عنوان نہیں ہے۔ آپ نے زندگی میں مسلسل سورہ بقرہ کی یہ آیت سنی ہوگی کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے والوں کو پر بھی فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ روزے ماہ مبارک رمضان کے واجب ہیں۔ اللہ کو ان روزوں کی ضرورت نہیں ہے، ہماری اپنی تربیت اور اپنی ترقی و تعالی کے لیے بہترین عمل روزہ رکھنا ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ سبحانہ تعالی نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی میں سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ فرمایا روزے سے متعلق کہ کل عمل ابن آدم ہوا لہو غیر الصیام ہوا لی وانا اجزی بہ۔ عجیب عجیب حدیث قدسی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم کے سارے اعمال خود اس کے لیے ہیں سوائے روزوں کے، کیونکہ روزے میرے لیے ہیں اور میں ہی ان کی اجرت اور ان کا اجر عطا کروں گا۔ یعنی باقی تمام ملائکہ، ہمارے یہ جو نکیر و منکر ہیں، ہمارے اعمال کو لکھنے والے جو کرام الکاتبین ہیں، ان سب کے اختیار سے باہر ہے کہ وہ روزے دار کے روزے کا ثواب لکھ سکے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا درمیان سے تم سارے ہٹ جاؤ، روزے دار کے روزے کا اجر میں خود دوں گا۔ یعنی میرے اس علم لا یزال میں، میرے اس لامحدود بے کراں عطا کے سمندر سے اس قدر عطا کروں گا کہ عام لوگ تو کیا، فرشتے بھی ان عطاؤں کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس قدر روزے کی فضیلت ہے۔
मौला अली अलैहिस्सलाम ने दुनिया से किस चीज़ को इख्तियार फरमाया है? फरमाते हैं कि मैंने दुनिया से गर्मियों का रोज़ा चुन लिया है कि इससे बहुत ज़्यादा मानवियत और रूहानियत को तक़वियत हासिल होती है। और अक्सर इन दिनों में गर्मियों के ही रोज़े हमारे भी नसीब में आ रहे हैं। ये बहुत ही अजीम बात है। सेहत का ताल्लुक़ भी और रोज़े रखने से है, और साइंसदानों ने रोज़े की अहमियत को ना तन्हा माना है, बल्कि उन्होंने यहाँ तक कहा है कि कोई मजहबी ना भी हो और अगर कोई खुदा और उसके रसूल को नहीं भी मानता हो तो कम से कम अपनी सेहत के लिए ज़िंदगी में ज़रूर रोज़े रखे। चुनांचे अब सरकार दो आलम की इस हदीस पर भी तवज्जो फरमाइएगा कि फरमाते हैं कि अस्सौमु यदुक्कुल मसीर व युज़ीलुल लहम व युबईदु मिन हर्र सईर। फरमाते हैं कि रोज़ा रोज़ेदार के मोटापे को कम करता है। सेहत और जिस्मानी फ़ायदे की तरफ इशारा फरमा रहे हैं। वयुज़ीलुल लहम, गोश्त जो इजाफ़ी है, जो चर्बी इंसान के बदन में इजाफ़ी है, वो एक्स्ट्रा चर्बी को भी जला देता है। और दुनिया में हमारी जिस्मानी कैफियत में बेहतरी लाता है, तो आखिरत में क्या करता है? दोज़ख की आग से भी हमें बचा लेता है। चुनांचे एक और हदीस में फरमाते हैं कि अस्सौमु जुन्नतुम मिनन नार, जहन्नम के मुकाबिल में शील्ड जो बन जाता है वो हमारा अपना रोज़ा है। रोज़ा शील्ड का काम देगा। इसकी मानवी बरकत भी अपनी जगह पर है। जहाँ इंसान क़यामत की भूख व प्यास का एहसास करता है, वहाँ दुनिया में गरीब मिस्कीन भूखे प्यासे लोगों के भी एहसास को अपने अंदर पैदा कर सकता है, लम्स कर सकता है। और फिर अगर कोई ऐसा करता है तो रोज़े का एक ज़बरदस्त फ़ायदा सैयदा कायनात फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया कि अल्लाह ने रोज़े को फ़र्ज़ किया है तुम पर ताकि तस्बीतन लिल इखलास, ताकि इखलास तुम्हारा मजबूत हो, तुम्हारे अंदर इखलास की कैफियत पैदा हो और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेहकाम पैदा हो। ऐसा कैसे हो सकता है? आप सब जानते हैं कि हर काम दिखावे के लिए हो सकता है, मगर रोज़ा दिखावे के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं तन्हाई मैसर होती है। और अगर आप अल्लाह के लिए नहीं कर रहे हैं, दिखावे के लिए कर रहे हैं, तो ज़रूर आप तन्हाई में खा पी भी सकते हैं। जब आप तन्हाई में चोरी छुपी खा पी लेते हैं तो फिर आप रोज़ेदार भी नहीं हैं। अगर आप रोज़ेदार हैं तो इसका मतलब ये कि आपके अंदर दिखावा कम से कम हो चुका है। दिखावे का आपके अंदर उन्सुर जो है वो बाकी नहीं रह गया है। इखलास में इजाफे का ये सबब बनता है और इंसान और रोज़े इसके ज़रिए से अपने इखलास में इजाफा कर सकता है। एक और नूरानी हदीस के ज़रिए से समझें कि रोज़े के और भी जो फ़ायदे हैं वो क्या हैं। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अस्सियाम वल हज तस्कीनुल क़ुलूब, इबादत सारी अल्लाह की इंसान के दिलों को तस्कीन अता करती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। नमाज ज़िक्रुल्लाह है, बेहतरीन इंसान के क़ल्ब के इत्मीनान के लिए बेहतरीन नुस्खा है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। चुनांचे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया है कि आगाह हो जाओ कि
اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، مگر خاص بات روزے میں ہے اور حج میں ہے کہ پانچویں امام فرماتے ہیں کہ روزہ اور حج سے دلوں کو ایک ایکسٹرا تسکین میسر ہوتی ہے۔ یہ روزے کی جو ظاہری فضیلتیں ہیں ان میں سے ایک چیز یہ ہے۔ آگے عجیب ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نعمتیں ہمیں بہت ساری عطا کی ہیں، ان میں سے جسم اور جسم کے اندر اعضاء، ایک ایک عضو ہمارے بدن کا ایک عظیم اللہ کی جانب سے نعمت ہے جو ہمیں مفت میں ملی ہے۔ فرض کریں کہ ایک انسان کو گردے کی کوئی خدا نخواستہ بیماری لاحق ہوتی ہے اور وہ کڈنی کہیں بھی اسے نہیں ملتا۔ اگر کہیں سے کڈنی اس کی جتنی بھی مالی حیثیت ہے اس کے مطابق کوئی ایسی کڈنی اسے مل رہی ہو کہ جو اس کی جان بچانے کے لیے ضروری ہو، اور اسے کہا جا رہا ہو کہ یہ کڈنی اسی صورت میں تمہیں مل سکتی ہے جب تم اپنی ساری دولت کو کڈنی دینے والے ڈونر کے نام کر دو، تو عقل مند انسان ساری دولت کو بھی دینے کے لیے تیار ہے تاکہ اس کی کڈنی کی جگہ پہ کوئی اور کڈنی آ جائے۔ اب اسی طرح اندازہ لگا لیں کہ دنیا کی دولت جسمانی عظیم اعضاء کی دولت کے مقابل میں کتنی حقیر ہے۔ ایک آنکھ ضائع ہو جائے، اس کو ریپلیس کرنے کے لیے کروڑوں مانگی جائے اور اس کے پاس ہو تو وہ بھی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ آج کل تو انسان معمولی سی خوبصورتی کے لیے ہزاروں پیسے خرچ کرتے ہیں، جسمانی خوبصورتی کے لیے۔ اللہ نے کتنا کرم ہم پر فرمایا ہے کہ ہم کسی بھی بدن کے حصے کا شکریہ بھی ادا نہیں کر پاتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتنی عظیم نعمت جسم کی ہے تو جسم کی زکوٰۃ تمہیں دینی ہوگی، اور وہ کیا ہے؟ فرماتے لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْبَدَنِ یا زَكَاةُ الْأَبْدَانِ الصِّيَامِ، ہر چیز کی زکوٰۃ ہوا کرتی ہے، جسم کی بھی زکوٰۃ ہے، اور جسم کی زکوٰۃ روزہ رکھنا ہے۔ یہ روزہ گویا ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ معروف حدیث ہے، آپ سب جانتے ہیں، سومو تصیحو، دو لفظوں پر مشتمل حدیث ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ روزہ رکھو تاکہ صحت مند رہ سکو۔ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید روزے کے سلسلے میں فرمایا کہ الصائم فی عبادت اللہ وَإِن كَانَ نَائِمًا عَلَى فِرَاشِهِ، اور روزے دار وہ مسلسل عبادت پروردگار میں مصروف رہتا ہے اگرچہ وہ اپنے بستر پر سو رہا ہو۔ عجیب بات ہے نا، انسان روزے دار نہیں ہے تو اس کو عبادت کرے گا تو عبادت کا ثواب ملے گا اور اس کو کہا جائے گا کہ وہ عبادت کر رہا ہے، مگر یہ سونے والا ہے، بستر پر اپنے سو رہا ہے، تو بھی اسے اللہ کی عبادت کرنے والا سمجھا جائے گا۔ عجیب ہے۔ اور روزے کی وجہ سے انسان کو اتنی زیادہ توقیر، عزت اور حیثیت مل جاتی ہے کہ انسان روزے دار سو رہا ہے
مگر اس کے سونے کو بھی عبادت کے برابر قرار دیا جاتا ہے۔ یہ کب تک ہے؟ فرماتے ہیں ما لم یغتب مسلمن، جب تک کہ وہ کسی اور مسلمان اپنے بھائی یا بہن کی غیبت نہ کرے۔ غیبت سے روزے دار کا جو عبادت والا سٹیٹس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کی پناہ۔ چنانچہ حضرت عائشہ خود روایت فرماتی ہیں کہ ماہ رمضان میں پڑوسی کوئی خاتون دروازے پہ آئی تھی کسی کام پر، کسی کام سے۔ سرکار گھر کے اندر تشریف فرما تھے، پوچھا عائشہ کون تھی، کون تھا؟ کہا کہ اشارہ کر کے ناٹی وہ عورت، یعنی اس بیچاری جو اللہ کی اپنی اس کی تقدیر کے حساب سے کم قد والی تھی، اس کے پیٹھ پیچھے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے غیبت کی اتنی سی۔ تو سرکار نے فرمایا کہ تم نے کھانا پینا شروع کر دیا ہے اور اب تمہارا روزہ نہیں رہ گیا۔ کہا کہ میں نے کچھ نہیں کھایا ہے۔ کہا ابھی تم نے کھایا ہے؟ کہا نہیں کچھ کھایا ہے۔ کہا جاؤ خلال کرو، دانتوں میں گوشت کے آثار موجود ہیں۔ اور واقعی ہدایت اور تربیت کے لیے کبھی کبھی اللہ سبحانہ وتعالی معنوی چیزوں کو ظاہر کر دیتا ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے بالکل ایسے لگا کہ میں ابھی گوشت جو بدبودار ہے وہ گویا کہ کھا کے وہاں پر کھڑی ہوں۔ جی ہاں، غیبت کو اللہ نے فرمایا کہ اپنے مردہ بھائی کے گوشت کے کھانے کے برابر ہے۔ کیا تم ایسا کرنا پسند کرو گے؟ یقیناً ہرگز نہیں، مگر غیبت کرتے ہوئے سوچتے نہیں ہیں کہ حقیقت میں ہم کچھ ایسے ہی کر رہے ہیں۔ بھائی کہا کیونکہ جو اسلام اور ایمان کے لحاظ سے تمہارے برابر ہے وہ تمہارا بھائی ہے۔ مردے سے تشبیہ کی اس لیے کہ جس کی تم غیبت کر رہے ہو وہ تمہارے سامنے نہیں ہے کہ جو اپنی طرف سے دفاع کر سکے۔ تم کچھ کسی کے بارے میں کہو گے اس کے منہ پر تو وہ پلٹ کے جواب دے سکتا ہے، مگر وہ جب ہے ہی نہیں ہے تو وہ مردے کی طرح بے دفاع ہے، بے سہارا ہے۔ اور پھر اللہ نے قرآن مجید میں سورہ حجرات کے اندر مثال جو دی ہے کہ مردہ بھائی کے گوشت کے کھانے کے برابر ہے غیبت کرنا، تو گوشت کا لفظ استعمال کیا ہے وہ اس لیے کہ مومن کی جو عزت ہے وہ گوشت سے زیادہ اہم ہے۔ اور اگر انسان کسی مومن کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرتا ہے تو حقیقت میں اس کے گوشت کو نوچ نوچ کے کھا رہا ہوتا ہے، جبکہ وہ وہاں پر موجود نہیں ہے۔ مردہ، جیسے کسی مردہ بھائی کے گوشت کو کوئی نوچ نوچ کے کھائے، اور یہ گدھ کے سوا کون کر سکتا ہے؟ یہ انسان اگر عقل مند ہے تو ہرگز ایسا نہیں کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ جب تک وہ غیبت نہ کرے وہ روزے کی حالت میں ہے تو عبادت کی اسٹیٹس میں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور مقام پر فرمایا کہ ان للجنت بابا یدعى الریان لا يدخل منہ الا الصائمون۔ جنت میں ایک ایسا دروازہ بھی ہے جسے ریان کہا جاتا ہے، دروازے کا نام ہے ریان۔
اس دروازے سے صرف اور صرف روزے داروں کو داخلہ ملے گا. روزے داروں کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے, ایک اسپیشل وی آئی پی ٹریٹمنٹ. جنتیوں میں بھی روزے داروں کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ وی آئی پی کی طرح ہوگی کہ انہیں ایک مخصوص دروازے کے ذریعے سے داخل بہشت کیا جائے گا. اللہ اکبر. بہت زیادہ فضائل روزے کے ہیں, مگر ایک اور حدیث جو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے وہ آپ کی خدمت میں سنا رہے ہیں. امام فرماتے ہیں کہ للصائم فرحتان, روزے دار کے لیے دو خوشیاں اللہ نے اسی دنیا میں کیش نقدی طور پر رکھی ہیں. دو خوشیاں روزے دار کے لیے. ایک فرحت عند افطار ہے, افطار کے موقع پر ایک خاص اس کے چہرے پر چمک آتی ہے, خاص خوشی کی لہر اس کے پورے بدن میں دوڑتی ہے, خاص اسے خوشی کا احساس ہوتا ہے. روزے دار آپ بھی ہیں, روزے کے کھولنے کے وقت, افطاری کے وقت آپ محسوس کر سکتے ہیں. یہ ایک اللہ کی طرف سے عنایت ہے. روزے دار افطار کے موقع پر فرحت و سرور و خوشی سے دوچار ہوتا ہے. اور دوسرا, جب موت کا فرشتہ جسم سے اس کے روح نکال رہا ہوتا ہے, اسے چونکہ وہ روزے دار رہا ہے, اسے اس وقت ایک خاص خوشی میسر ہوتی ہے جو کسی کو نہیں ہوتی. وہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ روزے دار, اس کی آنکھوں کے سامنے گویا کہ روزہ رکھنے کے جو ثواب اور اجر اور انعامات اللہ نے مقرر فرمائے ہیں, ان انعامات کو گویا فرشتہ اجل ڈسپلے کرے گا اس کے سامنے. خوشی ہوگی نہیں ہوگی؟ جیسے کسی کو ایوارڈ مل رہا ہو, ریوارڈ مل رہا ہو, کسی بہت بڑی محفل میں خاص کر کے کسی کا نام پکار کر کے ریوارڈ دیا جا رہا ہو یا ایوارڈ دیا جا رہا ہو, تو کیا اس کو خوشی نہیں ہوتی؟ اس کو ہی نہیں بلکہ اس کے اطراف میں جتنے بھی عزیز و اقارب ہیں سب کو خوشی ہوگی. اس لمحہ وہ بہت زیادہ خوشی کے مارے پھولے نہیں سنبھالے گا. موت کے وقت بھی روزے داروں کے لیے ایسی کوئی خوشی کی کیفیت اللہ کی جانب سے میسر ہے. مگر روزے کو خالی بھوک اور پیٹ کا روزہ نہ رکھا جائے. روزے کو خالی پیاس اور بھوک کے ساتھ رکھا نہ جائے, بلکہ حقیقی روزہ وہ ہے کہ جس میں صرف پیٹ نہیں, ہمارا دل, ہماری نگاہیں, ہماری آنکھیں, ہماری زبان, ہمارے کان, ہمارے ہاتھ, ہمارا وجود سارا کا سارا, حتیٰ کہ ہماری فکر اور ہماری سوچ اور ہمارا یہ دماغ وہ بھی روزے دار ہو. کمال تو یہاں پر ہے, کمال تو یہاں پر ہے کہ پورا وجود اللہ کی بارگاہ میں روزے دار بن جائے. لطف تو یہی ہے نا, ورنہ کیا بھوکے پیاسے لوگ نہیں رہتے. چنانچہ آئیے سرکار نے کیا فرمایا سنیے. سرکار فرماتے ہیں کہ رب صائم حظه من صیامه الجوع والعطش. بہت سارے ایسے روزے دار ہیں
کہ جن کو ان کے روزوں سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی میسر نہیں ہونے والا، کچھ حاصل نہیں، سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں مل رہا، انہیں حاصل کچھ نہیں ہو رہا۔ اسی طرح جو لوگ نمازیں پڑھتے ہیں بڑے بڑے لمبے لمبے عرصے تک، لمبی لمبی قرات کے ساتھ، فرماتے ہیں وَرُبَّ قَائِمٍ حَدُّهُ مِنْ قِيَامِهِ السَّحَارِ، اور اسی طرح کچھ ایسے نماز گزار نمازی بھی ہیں کہ ان کی نماز کا سوائے جاگنے اور آنکھیں جلانے اور کھڑے کھڑے ٹانگوں میں درد پیدا کرنے کے کچھ بھی نہیں ملتا۔ اب تو لاک ڈاؤن ہے، مسجدیں تراویح کی نماز سے چھلک نہیں رہی ہیں، سب اپنے اپنے گھروں میں ہیں، ورنہ جماعت کی نماز کھڑے ہو کر کے بیچارے کتنے لمبے عرصے تک ایک پورے سپارے کی تلاوت کھڑے کھڑے سنتے ہیں، اور یقیناً یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی ہے جو یہ کرتے ہیں۔ اگر باقی اپنے عقائد اور اپنی باقی کرتوتوں کو صحیح نہیں رکھا ہو تو نتیجے میں وہ ایسے ہی سوائے جاگنے، تھک جانے اور ٹانگوں میں درد پیدا کرنے کے کچھ انہیں حاصل نہیں ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ روزے بھی رکھو تو معرفت کے ساتھ رکھو، نمازیں بھی پڑھو تو معرفت کے ساتھ نمازیں پڑھو۔ معرفت کے بغیر کسی بھی عمل میں جان نہیں ہے۔ ایک اور نورانی حدیث، اور اس کے بعد پھر ہم تو آج صرف فضیلت روزہ پر گفتگو کر رہے ہیں، آئندہ انشاءاللہ ہم احکام روزہ پر بھی بات کریں گے اور آپ کے سوالوں کے جواب بھی دیں گے۔ اگر آپ کی طرف سے سوال آتے ہیں تو ہم ضرور ان سوالوں کو بھی آپ کی خدمت میں ایڈریس کریں گے اور اس کا جواب دیں گے۔ سرکار دو عالم مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بدن کے اعضاء کے روزوں میں سب سے بڑا فضیلت والا روزہ دل کا روزہ ہے۔ صیام القلب عن الفکر فی الآثار افضل من صیام البطن عن الطعام۔ دل کا روزہ کہ اس دل کو گناہوں سے بچانے کی فکر اور اس کے تقویٰ میں انسان دل کو محفوظ رکھتا ہے، دل کا روزہ رکھتا ہے، یہ افضل ہے اس روزے سے کہ جس میں پیٹ کو کھانوں سے اور پینے سے انسان بچاتا ہے تاکہ وہ روزے دار رہے۔ یہ یقیناً بہت زیادہ اہم روزہ ہے دل کا روزہ۔ اور اس حدیث پر بھی توجہ دی جائے کہ صوم شہر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر۔ فرماتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان کے روزے اور باقی مہینوں میں ہر مہینے میں 3 روزے اگر کوئی رکھتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے سینے کو شیطان
کہ آنے جانے کی جگہ نہیں بناتا، دوسرے لفظوں میں اس کا سینہ شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہے گا، شیطان وہاں جا کر کے انٹری نہیں لے سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ روزے دار ہے، ماہ رمضان کے روزوں کے علاوہ اس نے باقی مہینوں میں بھی کم سے کم 3 روزے رکھے ہیں اور اس کا یہ وتیرہ ہے۔ تو نتیجے میں شیطان کو کوئی بھی قابو حاصل نہیں ہے کہ اس پر قابو پا سکے۔ بہت ساری حدیثیں اور بھی ہیں، ان حدیثوں کو میں چھوڑتا ہوا آخر میں بہت ہی اہم حدیث کو، جس حدیث کی اہمیت اتنی ہے کہ مراجع کرام نے روزے کے احکام کے ابتدا میں اس حدیث کو بیان فرمایا ہے۔ امام جعفر الصادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من افطر یوما من شہر رمضان من دون عذر خرج روح الایمان منہ، اگر کوئی ماہ مبارک رمضان میں ایک دن بھی بغیر کسی عذر شرعی کے روزہ ترک کرے، بہانے کرتے لوگ، تھک گیا تھا، میں سحری میں اٹھ نہیں سکا، مجھے جاب پہ جانا ہے، مجھے اور کچھ کام کرنا ہے، ان سب بہانوں کو آگے کر کے روزہ نہیں رکھتے۔ ایک روزہ اگر کوئی نہیں رکھتا ہے جان بوجھ کر ماہ مبارک رمضان کا، تو کیا ہوتا ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ اس سے روح ایمان نکل جاتی ہے۔ ایمان کی روح، جیسے انسان کے جسم کی روح نکل جائے تو انسان کے بدن کو دفن کر دیا جاتا ہے، بدبودار اگر رکھا جاتا ہے تو بدبودار بن جاتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، اپنے خود رشتہ دار عزیز زیادہ زیادہ چاہنے والے، جو ہر لمحہ آپ کو دیکھنا پسند کرنے والے، آپ کو دفن کرنا پسند کریں گے۔ کال کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا صاحب عصر و زمان اجل اللہ فرجہ شریف۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، فرمائیے سسٹر۔ مولانا صاحب میرے 2 سوال ہیں۔ جی میں پاکستان سے کال کر رہی ہوں، ہینا بخاری۔ جی فرمائیے۔ میرا پہلا سوال ہے مولانا صاحب، جیسے آپ نے شروع میں بتایا کہ روزے کا ثواب لکھنے کے لیے ہمارے جو ڈپیوٹیڈ فرشتے ہیں وہ بھی نہیں لکھ پاتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ ثواب میں ڈائریکٹ دوں گا۔ تو جو ہم اذکار کرتے ہیں زیر زبان، مطلب ہم جو بول کر نہیں کرتے، دل میں ورد کرتے ہیں، کیا ان کا ثواب بھی وہ فرشتے کاؤنٹ نہیں کرتے اور وہ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ڈائریکٹ جاتا ہے، یا وہ اذکار کا ثواب ہمیں ملے گا اور وہ لکھا جا رہا ہوگا؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے، وہ اس روزوں سے ریلیٹڈ نہیں ہے، ہم جو زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں، جیسے آج کل کے لیے کہا گیا ہے کہ اپنے تحفظ کے لیے ضرور اس کو روزانہ 1 دفعہ پڑھا جائے، تو اس میں جو 100 دفعہ لعنت کی گئی ہے اور جو 100 دفعہ سلام دیا گیا ہے، اس کو ہم اللہم الہم جمیع، اور جو 4 سلام ہے کیا ہم ان کو صرف 100 دفعہ ریپیٹ کر لیں بجائے پورا پیراگراف ریپیٹ کرنے کے، جو زیارت عاشورہ کے اندر ہے؟ جی ہاں بالکل سمجھ گیا میں، انشاءاللہ دیکھتے رہیے گا، آپ کا جواب ابھی ہم دیں گے آپ کی خدمت میں۔ جزاک اللہ مولانا صاحب، سلامت رہیے۔ شکریہ، ابھی سلامت رہیے۔ 2 اہم سوال ہیں ہماری سسٹر کے، ہم جواب دیں گے، مگر یہ جو روح کے نکل جانے کی بات چھٹے امام نے فرمائی ہے کہ جسم سے روح نکل جاتی ہے تو یہ جسم بیکار ہو جاتا ہے، بدبودار ہو جاتا ہے، اس کو دفن کر دیا جانا چاہیے۔ رشتہ دار عزیز سب سے زیادہ آپ کو پسند کرنے والے بھی یہی کہتے ہیں کہ ان کو جلد سے جلد دفن کر دیا جائے، کیونکہ روح کے بغیر اس جسم کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔
اگر اسی طرح ہم دیکھیں چھٹے امام فرمانے کہ اگر کوئی ماہ مبارک رمضان کا ایک روزہ بھی عمدن جان بوجھ کر ترک کرتا ہے تو اس سے ایمان کی روح نکل جاتی ہے. یعنی اب اس کا ایمان ہے بھی زبانی کلمہ پڑھ رہا ہے اور اپنے آپ کو مومن بھی کہہ رہا ہے مگر وہ مردہ ہے, اس کی روح نکل گئی ہے, کیونکہ وہ ماہ مبارک رمضان میں اللہ کا ایسا گستاخ ہو گیا ہے کہ اس کے مہینے میں اس کا مہمان ہو کر اس کی منمانی کر رہا ہے, اس کے مقابل میں کھڑا ہو گیا اور نافرمانی کر رہا ہے. ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے تو ایمان کی روح اس سے نکل جاتی ہے. اس حدیث سے دل دہل جانا چاہیے ان لوگوں کا کہ جو ماہ مبارک رمضان میں روزوں کو بہت لائٹلی لیتے ہیں اور اہمیت نہیں دیتے, کبھی رکھ لیتے کبھی نہیں رکھتے اور گنتے ہیں کہ اس دفعہ ہم نے 30 روزوں میں کچھ روزے رکھ لیے, بہت بڑی بات ہو گئی. گننے سے نہیں ہوتا ہے, آپ کو ہر حال میں اس مہینے کے روزے رکھنے ہوں گے, مگر ایک کہ خدا نخواستہ ایسا کوئی عذر ہو, ایسی کوئی معذوری, ایسی کوئی محظوریت ہو کہ جس کی ہم بات اگلے پروگراموں میں ضرور کریں گے. سسٹر نے 2 سوال کیے ہیں اور دیکھیے پاکستان سے سوال آئے ہیں اور ایسا لگتا ہے جیسے یو کے اور یورپ میں جو ہمارے مومنین مومنات ہیں ان کو کسی چیز کے نہ جاننے کی ضرورت ہے نہ ان کی کوئی بظاہر دلچسپی نظر آتی ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں, مگر حقیقت یہ ہے کہ ہمارے اندر تشنگی معلومات کی زیادہ پیدا ہوگی تو ہمارے علم میں اضافہ ہوگا اور پھر ہم کسی منزل تک اپنے آپ کو پہنچا سکیں گے. 2 سوال کیے. ایک سوال کہ کیا روزے کی طرح کہ جو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمانے والا ہے, ان اذکار کا بھی ثواب ہے کہ جو ہم بغیر تلفظ کے بغیر زبان پر جاری کیے دل ہی دل میں وہ کرتے رہتے ہیں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ نہیں, یہ فرشتے جو ہمارے چپ چاپ کاندھوں پر اللہ کی جانب سے مقرر ہیں ان کو معلوم ہوتا ہے, وہ نوٹ کرتے ہیں. سارے اعمال فرشتے لکھتے ہیں, روزے بھی لکھتے ہیں, مگر اس کا اجر کتنا ہو ان کے بس میں نہیں ہے, ان کے اختیار میں نہیں ہے, ان کی گنتی وہ نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ روزوں کا جو اجر ہے وہ خود میں دینے والا ہوں. پہلے سوال کا یہ جواب ہو گیا. دوسرا سوال جو ان کا تھا عاشورہ کی زیارت عاشورہ, اس میں 100 مرتبہ سلام پڑھنے کی بات ہے اور 100 دفعہ قاتلان امام حسین علیہ السلام پر لعنت کرنے کی بھی بات ہے. تو کیا واقعاً ہمیں 100 دفعہ ہر بار, اگر آپ کر سکتے ہوں تو کریں, نہیں کر سکتے ہوں تو 100 جگہ 100 نہیں کر سکتے 10 کر سکتے 10 کریں. اگر وقت کم ہے اور 10 بھی نہیں کر سکتے, ایک دفعہ بھی کریں تو بھی آپ کی زیارت عاشورہ قبول ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ نے کوئی ادھورا کام کیا ہے. وہ 100 دفعہ پڑھنے والی تاکید جو ہے اس صورت میں ہے کہ آپ کے پاس ٹائم ہو اور زیادہ آپ بیٹھ کر کے اس میں وقت لگا سکتے ہوں تو 100 دفعہ یقیناً سلام بھی آپ پڑھیں اور لعنت بھی قاتلان امام حسین علیہ السلام پر 100 دفعہ کریں. اور ان حالات میں جو لاک ڈاؤن کا یہ عجیب و غریب ماحول ہے, اس میں تو زیادہ ٹائم ہوگا آپ کے پاس, تو اس کو ضرور آپ 100 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہوں تو پڑھیں. نہیں پڑھتے تو کوئی حرج نہیں ہے, کوئی گناہ نہیں کیا. بہت سارے لوگ خوف کھا کے کہ بھائی 100 ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے تو لہٰذا ٹوٹل زیارت عاشورہ ہی نہیں پڑھتے, یعنی بالکل اس وجہ سے چھوڑتے ہیں. تو پھر یہ ان کی اپنی کوتاہ فکری ہے. انسان کو سمجھنا چاہیے کہ 100 نہیں کر سکتے تو آپ 10 مرتبہ کریں, 10 بھی نہیں کر سکتے تو ایک دفعہ ہی صحیح ضرور زیارت عاشورہ کے فیوز و برکات سے اپنے آپ کو مالا مال کریں. یہ ہماری سسٹر تھیں اور اس لحاظ سے یہ خوش نصیب ہیں کہ آج کے اس پورے پروگرام میں اکیلی وہ خاتون تھیں کہ جو پاکستان سے
ہمارے ساتھ شامل ہوئی اس پروگرام میں اور ہم نے ان کے سوالوں کے جواب دیے۔ اگلے پروگراموں میں ہماری جو کوشش ہوگی وہ یہ ہے کہ جہاں روزے کے فوائد بتائے جا رہے ہوں کال کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امین شہزاد بات کر رہا ہوں۔ جناب فرمائیے، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ میں آپ کو سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں مبارک کی، اور پروردگار آپ کو سلامت رکھے۔ وہاں پہ شہری کا وقت ہو رہا ہوگا۔ تو میرا ایک سوال ذہن میں آیا، میں نے جب آپ کا یہ کھولا تو میں نے سوچا میں پوچھتا چلوں۔ قرآن شریف کی واضح آیت ہے یہ کہ ہم نے تم پر روزے فرض کیے گئے جس میں پہلی امت پہ فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ٹھیک ہے جی۔ اب جہاں تک یہ سمجھ آتا ہے متقی بن جاؤ، تو روزہ رکھنے کے بعد آدمی کس طرح متقی بن سکتا ہے اور متقی کی کیا ڈیفینیشن کی جا سکتی ہے؟ اور جہاں پہ مختلف علماء یہ بیان کرتے ہیں جہاں پہ متقی کے الفاظ استعمال ہو رہے ہیں وہاں پہ اور یہ خدا نے کہا ہے تاکہ تم سب صابرین میں چل قرار پاؤ۔ تو صبر کرنے والے ہی متقی ہوتے ہیں۔ یہ متقی کی کیا پہچان ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میں نے تقوی حاصل کر لیا ہے، میں نے یہ روزے رکھے تو میں اس قابل ہو گیا ہوں، میں تقوی حاصل ہو گیا ہے۔ تو میں کس طرح سے اپنے آپ کو یہ ثابت کر سکوں کہ میں نے ماہ رمضان کے روزے رکھے اور میں متقی ہو گیا ہوں؟ اس سلسلے میں تھوڑی سی تفصیل آپ بہت عمدہ سوال آپ نے کیا ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ بہت ہی عمدہ سوال کیا کہ روزہ رکھنے سے انسان کیسے متقی بنتا ہے اور متقی کی ڈیفینیشن کیا ہے، تقوی کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ بہت دفعہ مسلسل تقوی پر بات ہوتی ہے اور علماء اور خاص کر خطبہ جو نماز جمعہ کے خطیب ہیں دونوں خطبوں میں تقوی کی تاکید کرتے ہیں، تقوی کو ایکسپلین کرتے ہیں، تقوی کے بارے میں بتاتے ہیں، کیونکہ یہی ایک ایسا واضح نجات دینے والا عظیم حربہ ہے یا وسیلہ ہے کہ اس کے بغیر کوئی بھی نجات نہیں پا سکتا۔ والعاقبۃ للمتقین، اللہ نے واضح طور پر فرما دیا ہے کہ انجام صرف متقیوں کے حق میں ہی ہوگا، باقی سب گھاٹا اٹھانے والے اور انجام ان کا سب کا برا ہوگا۔ تو تقوی کیا ہے؟ تقوی میرے بھائی انسان کے اندر ایک ایسا پروردگار کے حاضر و ناظر ہونے کا عقیدہ ہے، اس قدر اسے اپنے رب کے حاضر و ناظر ہونے پر یقین ہے کہ وہ تنہائی یا لوگوں کے درمیان، اس کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگوں کے درمیان ہو یا اکیلے تنہا کسی بند کمرے میں ہو، وہ ہرگز اپنے پروردگار کے حاضر و ناظر ہوتے ہوئے اس کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ تقوی یہ ایک ایسی اسپرٹ، ایک ایسی اندرونی طاقت و قوت کہ جو اسے تنہائی میں بھی گناہ سے روکے، اس کو کہتے ہیں تقوی۔ تقوی وقایہ سے روکنا۔ روزہ کیا ہے؟ روزہ صبح کی اذان، نماز صبح کی اذان کے ٹائم سے لے کے مغرب کے وقت تک کچھ حلال چیزوں سے بھی اپنے آپ کو روکنا، یہ ہے روزہ۔ تو روکنے والی بات دونوں جگہ پر موجود ہے۔ گناہ سے جو طاقت روکے اسے کہتے ہیں تقوی، اور جو 9 چیزیں بتائی گئی ہیں ان میں سے بہت ساری حلال بھی ہیں، ان چیزوں سے اپنے آپ کو روکنے کا نام روزہ ہے۔ روزے کا تعلق تقوی سے کچھ اس طرح ہے کہ اگر ان 30 دنوں میں انسان اپنے آپ کو حلال اور ضروری چیزوں سے بھی روکنے کی ٹریننگ حاصل کر لے
اور اس کی تربیت کچھ اس طرح اپنے آپ کو وہ دے لے کہ میں 30 دن تک ان چیزوں کو بھی ترک کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ جو چیزیں عام دنوں میں میرے لیے حلال تھیں. تو جب روزے دار نے روزے کے ذریعے سے ان 9 یا 10 چیزوں کو ترک کر دیا ہے تو باقی سال پورے سال بھر میں گناہ کو اور حرام کو ترک کرنے میں اسے کوئی مسئلہ نہیں پیش آئے گا. روزہ رکھنے سے اس کے اندر تقوی کی وہ منزل ملے گی اور وہ سال بھر گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچا اور روک سکتا ہے. یہ ہے دونوں کے درمیان رابطہ کہ جب ہم حلال چیزوں کو ترک کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں روزے کے ذریعے سے تو باقی تمام دنوں میں حرام چیزوں سے اپنے آپ کو روک سکیں گے. یہ ہے تقوی کی روزے کے ذریعے سے افادیت کہ ہم وہ تقوی رکھتے ہیں. صبر کا تقوی کے ساتھ تعلق ہے. ہر نیکی تقوی میں ہے, ہر نیکی تقوی کا حصہ ہے, اس میں سے صبر بھی ہے. انسان گناہ کر سکتا ہے, موقع فراہم ہے اور کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے, اس کے باوجود بھی اپنے آپ کو روک لیتا ہے نا, تو بھی یہ قسم کا صبر ہے نا. اس نے استقامت کی, صبر سے کام لیا اور اس کا جو صبر ہے اس کو گناہ کرنے سے روکتا رہا. تو یہ بھی حقیقت میں اسی تقوی کا ایک اہم حصہ ہے جسے ہم صبر کہتے ہیں. صبر کی 3 قسمیں ہیں, اس پر گفتگو کسی اور موقع پر ہم کریں گے. آپ نے بہت عمدہ سوال کیا تھا اور بجا سوال کیا تھا اور ہم نے بھی آپ کی خدمت میں جواب دیا. یہ روزے کے فضائل جو ہم نے آج آپ کی خدمت میں بیان کیے ہیں, آخر میں آج کے پروگرام کے اندر یہ بھی جان لیں. اس وقت میرے دیکھنے والے اور میری آواز سننے والے میرے بھائی, میری بہنیں, جوان, سارے کے سارے توجہ کریں. ماہ مبارک رمضان کے روزے اتنے اہم اور اتنے ضروری ہیں کہ اگر کوئی ایک دن بھی جان بوجھ کے روزہ ترک کرے تو اس ایک روزے کے بدلے میں جرمانہ اسی دنیا میں اللہ کی طرف سے اس کے اوپر یہ عائد ہوگا کہ وہ 60 روزے رکھے. ایک روزے کے مقابل میں 60 روزے رکھے. 60 روزے بھی یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے کچھ دن کرے, کچھ دن نہ رکھے, کچھ دن رکھے, ایسا نہیں ہے. 31 دن 60 دنوں میں 31 دن انہیں پائے در پائے سائملٹینیسلی, کنٹینیوسلی, وداؤٹ اینی بریک روزہ رکھنا ہوگا. اس کے بعد پھر جو باقی 29 دنوں کے روزے ہیں اس میں بیچ میں اگر گیپ آتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. تو ایک روزے کے بدلے میں 60 روزے کی پینالٹی ہے. اگر کوئی واقعاً روزے نہیں رکھ سکتا ہے تو دوسرا آپشن یہ ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ایک روزے کے ترک کرنے کی وجہ سے. ممکن ہے کہ کوئی مالدار یہ کہے کہ چلو میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہوں تو کھلا دوں گا, مگر ایک دن روزہ نہیں رکھوں گا. مگر روزہ نہ رکھنے کا جو عذاب ہے اس سے تو اس نے 60 مسکینوں کو کھانا کھلا کر کے اپنے آپ کو بچا لیا. مگر جو روزے کا ثواب ہے اس سے جو محروم ہو گیا ہے وہ کہاں سے حاصل کرے گا؟ اگر اسے پتہ چل جائے کہ اس نے ایک روزہ ترک کیا ہے تو اس کا کتنا اسے نقصان ہوا ہے کہ وہ کبھی بھی روزے کو ترک نہ کرے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ
ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। फरमाइए कौन मेरे भाई, कहाँ से हैं? बात कर रहे हैं। जी जी फरमाइए। मुझे बस ये सवाल पूछना था कि मैंने इस पानी साहब की जी सिलसिले में पढ़ रहा था कि अगर कोई वालिदैन के कज़ा रोजे हों तो उसमें फी रोजा 3 पाव आटा किसी मस्कीन को या किसी गरीब को दिया जाए तो उसमें उसकी कज़ा एक रोजे के एवज हो सकती है। इसके बारे में बता दीजिए। और एक ये है कि कज़ाए उम्री नमाजें अगर हम पढ़ते हैं और अगर किसी के घुटने में अर्थराइटिस हो या दर्द हो तो क्या वो मतलब ज्यादा ना हो लेकिन माइनर सा हो, वो फील कर रहा हो, यानी कि ये नहीं कि चल फिर सकता है लेकिन उसको फील होता है कि उसके घुटने में दर्द है या हल्की वो बोझ फील करता है ज्यादा पढ़ने से, तो क्या वो कज़ाए उम्री बैठ के पढ़ सकता है? अस्सलाम वालेकुम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपने भी 2 सवाल किए, बहुत ही उम्दा सवाल किए, दोनों बहुत ही काम के सवाल हैं। सिस्तानी ही नहीं बल्कि तमाम मराजे जाम ये कहते हैं कि अगर कोई इस दुनिया से जा चुका है और उसके कुछ रोज़े बुढ़ापे की वजह से रह गए थे, यानी बुढ़ापे में वो रोज़ा नहीं रख सकते थे या बीमार थे नहीं रख सकते थे और वो चले गए हैं, तो हर रोज़े जिंदा अभी हों तो भी उनके लिए यही हुक्म है कि हर रोज़े के बदले में 750 ग्राम यानी 3 पाव जो कहा गया है, यानी 1 किलो से कम अनाज हर रोज़े के बदले में मिस्कीन को दे। मसलन तकरीबन 2 पाउंड बनते हैं मैक्सिमम, अगर देखा जाए तो 2 पाउंड हर रोज़े के बदले में वो दे, तो उस रोज़े का जो फरीज़ा है, वो कर्जा है, वो अदा हो जाएगा। मगर कौन से रोज़े का? जो उन्होंने नहीं रखे किसी मजबूरी और किसी लाचारी या किसी बीमारी की वजह से, मगर उन्होंने अगर रोज़े तर्क किए हैं तो उन रोज़ों के तर्क करने के दिनों में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो रख सकते थे, मगर नहीं उन्होंने रखा तो आपके लिए फ़र्ज़ है कि आप हर रोज़े के बदले में रोज़ा रखवाएं। पेनाल्टी आपको देने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि आपने मिस नहीं किया है, बल्कि जिन्होंने मिस किया है वो उस पेनाल्टी को झेलें, मगर उनका जो आपके ऊपर ज़िम्मा आता है वो ये है कि उन रोज़ों को रखवाएं, खुद रखें या पैसा देकर अपने माँ बाप के क़ज़ा रोज़े, क़ज़ा नमाजें, ये सारी जो है वो रखवाएं और नमाजें पढ़वाएं। ये नहीं है कि आप खाली अनाज दे करके ये समझें कि फ़रीज़ा अदा हो गया, नहीं। हाँ, उन रोज़ों का ज़रूर हो जाता है कि जिन रोज़ों को उन्होंने किसी मजबूरी में तर्क किया हो, सफ़र में थे तर्क हो गए, बीमार थे तर्क हो गए, बुढ़ापे की वजह से तर्क हो गए। अगर ऐसी कोई सूरत है तो फिर आप सिर्फ 1 मुद अनाज दे करके हर रोज़े के बदले में उन्हें नजात दे सकते हैं, मगर जानबूझकर अगर रोज़े छूटे हैं किसी के भी तो उनके रोज़े बहरहाल आपको क़ज़ा रखवाने पड़ेंगे। दूसरा सवाल आपका कि नमाज जो क़ज़ा उम्री बताई गई है, क्या हम बैठकर नमाज अदा कर सकते हैं? अपनी क़ज़ा नमाजें जो गुज़र चुकी हैं, जवानी में तौफ़ीक़ नहीं हुई, नमाजें नहीं पढ़ सके, अभी ख़याल आया है पढ़ने की तरफ हम माइल भी हुए हैं मगर घुटने साथ नहीं दे रहे, परेशानी है, क्या हम बैठ के नमाज़ पढ़ सकते हैं? जी हाँ। अगर आप खड़े होकर आसानी के साथ नहीं पढ़ सकते, आपकी थकान या आपकी तकलीफ़ में इजाफ़े का सबब बन सकता है, आप खड़े होकर नमाज़ पढ़ें तो कोई हर्ज नहीं है, आप बैठ कर के नमाज़ पढ़ें। हत्ता मुस्तहबात को भी तर्क करके सिर्फ वाजिबात पर इक्तिफ़ा करें और वाजिबात को आप अदा करें। बैठ के भी पढ़ सकते हैं तो बैठ के पढ़ें, कोई हर्ज नहीं है। अगर खड़े होकर पढ़ने में वाक़ई दिक्कत होती हो तो आप बैठ कर के भी पढ़ें, इसमें कोई मराजे के अंदर इख्तिलाफ़ नहीं है। सारे मराजे तकरीबन इन मसाइल में एक ही
نظریہ رکھتے ہیں۔ امید ہے کہ ہمارے بھائی آپ کو ہم نے اس بات کا واضح جواب دے دیا ہے۔ ٹائم بھی ہمارا اختتام پذیر ہو رہا ہے، اپنا خیال رکھیے گا۔ التماس دعا ہم کرتے ہیں کہ آپ جب ماہ سیام میں کالر کو ایک شامل کریں تو آخری کالر کو۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی مولانا صاحب سے بات کرا سکتے؟ جی ہاں بالکل، آپ آن ایئر آ چکی ہیں، فرمائیے۔ جی مولانا صاحب، میرا سوال ہے یہ جمعۃ الوداع کے موقع پر جو قضائے عمری ادا کی جاتی ہے اس کی کیا امپورٹنس ہے اور وہ کتنی اوتھینٹک ہے؟ کیونکہ ڈفرینٹ اس کے بارے میں انفارمیشن دی جاتی ہیں، تو آپ ذرا اس کے بارے میں بتا دیں گے؟ جی ہاں ضرور، انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ دیکھیے عام طور سے یہ غلط کانسیپٹ پیدا ہو گیا ہے اور لوگ غلط کانسیپٹ کو رواج دے رہے ہیں۔ وہ یہ کہ اگر چند رکعتیں نماز آپ نے پڑھ لیں تو گزشتہ آپ کی ساری نمازیں جو ہے وہ وائپ اپ ہو جائیں گی، معاف کر دی جائیں گی، اب آپ کو قضا نمازیں نہیں پڑھنی ہیں۔ ایسا نہیں ہے اس کا مطلب۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو نمازیں بتائی گئی ہیں مستحب نمازیں، ان نمازوں کا ثواب گویا ایسا ہے کہ آپ نے زندگی بھر جو آپ نے نمازیں پڑھی ہیں ان ساری نمازوں کا جتنا ثواب ہے اتنا ثواب آپ ان مستحب نوافل کی نماز میں پا سکتے ہیں۔ ثواب برابر کا ہو رہا ہے، یہ نہیں کہ آپ کے جو واجب ہے وہ آپ کے گردن سے، آپ کی ذمہ داری سے وہ ساقط ہو رہا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ بہتر سے بہتر سمجھتے بھی ہوں گے اور مسلسل اس سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے انشاءاللہ المستعان۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا، ہم بھی آپ کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ پروردگار اس ماہ میں ہم سب کو صحت و سلامتی اور سکون و قرار اور عزت و توقیر کے ساتھ سربلندی عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔